الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں حقوق العباد کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کر رہا تھا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ ماں باپ کا آتا ہے، جن کو تخلیق انسانی کے لیے پروردگار عالم نے سبب بنایا ہے، اور قرآن حکیم میں اپنی عبادت کے ساتھ کہ میرے بندو میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کے ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کرتے رہنا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرنا۔ میں نے دنیا میں تم کو وجود بخشا ہے، اور تمہارے وجود کو، تمہارے ماں باپ کو میں نے سبب بنایا ہے۔ بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے تم کو ان لوگوں نے پالا ہے، پرورش کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ کی پرورش میں کیا محنت ہوتی ہے، کیا مشقت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کرنا، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا۔ پھر کہا گیا اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے پاس ہی واپس آنا ہے۔ میرا شکر ادا کرتے یا نہیں کرتے؟ جو تمہیں تعلیم دی گئی، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتے یا نہیں کرتے؟ ہمارے پاس حاضر ہونے والے ہو، ہم تم سے حساب لے لیں گے۔ آئیے اس سلسلے کی ایک حدیث ابو داؤد شریف کی مسند احمد کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، بڑے مقدس صحابی ہیں۔ کہتے کہ ان رجلا ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن فقال هل لك احد بالیمن فقال ابوایا فقال أذن لك؟ قال لا۔ قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ آنے والے یمن سے تھے۔ یقیناً ہجرت کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ وہ بھی بہت دور دراز سے آئے تھے، یمن سے آئے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ یہ بتاؤ کیا یمن میں اور تمہارا کوئی ہے؟ جواب دیا کہ ہاں میرے ماں باپ ہیں۔ پھر آپ نے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ کیا تمہیں ہجرت کی اجازت دی ہے تمہارے ماں باپ نے، یا جہاد کی انہوں نے اجازت دی ہے، اجازت مانگی ہے تم نے؟ کہا کہ نہیں، بغیر اجازت کے میں آ گیا ہوں ہجرت کرتے ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارجع الیہما فاستأذنہما، لوٹ جاؤ یمن کی طرف اور اپنے ماں باپ سے اجازت طلب کرو۔ فَإِنْ أَذِنَا لَكَ، اگر وہ دونوں ماں بھی باپ بھی تم کو اجازت دیں تو ٹھیک ہے، جہاد کے لیے جا سکتے ہو۔ اجازت اگر نہیں دیں تو جاؤ، تمہیں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ ہجرت کر کے آنے والوں اور جہاد میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام ایک مستقر رویہ تھا اور آپ کا اسوہ حسنہ تھا، اس کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بغیر ماں باپ کی اجازت کے نہ کوئی ہجرت کر سکتا ہے اور نہ کوئی جہاد میں حصہ لے سکتا ہے۔ ماں باپ کی اجازت ضروری ہے۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ نے ماں باپ کو دیا ہے۔ پھر یہ کہ ماں باپ کی خدمت بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام اللہ نے رکھا ہے، بڑے بڑے گناہ، بڑے سے مراد کبیرہ گناہ، جو معافی اور توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن ماں باپ کی برکت کی وجہ سے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے پروردگار عالم بڑے بڑے گناہوں کی معافی دے دیتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ روایت ہے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام ترمذی یہ احادیث کی صحاح ستہ کی ایک عظیم کتاب ہے۔ بہت بڑے محدث تھے، مدارس میں، جامعات میں باقاعدہ اس حدیث کا دورہ ہوتا ہے۔ روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ پوری حدیث سن لیجئے۔ عن ابن عمر ان رجلا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لی من توبۃ؟ قال هل لك من قال لا۔ قال وهل لك من خالة؟ قال نعم۔ قال فبرها۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں بہت بڑے گناہ کو پہنچ گیا ہوں۔ صرف ذنبن نہیں کہا، گناہ، میں نے گناہ کا کام کر لیا، بلکہ یہ کہا کہ عظیماً، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، کبیرہ گناہ ہو گیا ہے۔ فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ؟ اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتا دیجئے
کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا میرے لیے بخشش ہے؟ ان کے سوال پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے جواب دیا، قال هل لک من ذرا یہ تو بتاؤ کیا تمہاری والدہ، تمہاری ماں زندہ ہیں؟ قال لا، کہا ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ قال وهل لک من خالۃ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہیں، تمہاری ماں کی سگی بہن؟ قال نعم، کہا ہاں میری خالہ تو زندہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فبرھا، جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، ان کی خدمت کرو۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ خالہ کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، اور ماں کا درجہ یہ ہے کہ اگر ماں کے ساتھ نیکی کرو گے، احسان کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کا خیال رکھو گے، ہر چیز کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، رہائش کے لیے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرو گے، تمہارے سارے گناہوں کو پروردگار عالم میٹ دے گا، ختم کر دے گا۔ اور اگر ماں زندہ نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ یہی سلوک تمہیں کرنا ہے۔ جب بھی پروردگار عالم تمہاری سارے خطاؤں کو، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ ذرا اندازہ لگائیے ناظرین کرام، کتنا بڑا درجہ ہے۔ کتنے ایسے بد نصیب ہیں اللہ کے بندے جو اس سے محروم ہیں۔ کہیں تو ایسا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھتے ہی نہیں، ماں کا خیال نہیں رکھتے تو خالہ کا خیال کیا رکھیں گے؟ لیکن اسلام نے یہ درجہ، یہ مقام رکھا ہے۔ اور حقیقت میں توبہ ہے کیا؟ گناہوں پر دل سے نادم ہونا، پشیمان ہونا، گھٹنا کہ پروردگار عالم میں نے یہ کیا کر لیا ہے، اللہ کو میں نے ناراض کر دیا ہے۔ پھر بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے، جن گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہو چکا ہے۔ اور توبہ کی قبولیت کا یہ مقام ہے کہ پروردگار عالم اسے معاف کر دے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ یوں تو ناظرین کرام سارے اعمال صالحہ، نیک عمل، اس کی خاصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نیکیوں کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، غالباً سعد و معاذ ابن جبل سے، کہ اے معاذ ابن جبل، جب کوئی تم سے گناہ کا کام ہو جائے فوراً نیکی کر لو۔ بلکہ پہلے آپ نے فرمایا، ابو ذر غفاری ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے گھر میں ہو، باہر ہو، میدان میں ہو، آفسوں میں ہو، کھیتوں میں ہو، کہیں بھی ہو، زندگی کے ہر میدان میں اللہ سے ڈرتے رہنا ایک ایمانی صفت ہے۔
وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، انسان ہے، بنی آدم ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ ہر انسان کے رگوں میں، خونوں میں دوڑتا ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، بتقاضائے بشریت کوئی گناہ کا کام ہو جائے فوراً نیکی کر لو، وہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ وہ نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ قرآن حکیم میں تو یہاں تک آیا ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے والا، کبیرہ گناہوں کا مرتکب، لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے توبہ استغفار کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ رب العالمین، پروردگار عالم، ان گناہوں کو مٹا کر اسی مقام پر رب ذوالجلال نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی نہیں ہے؟ خیر، بعض اعمال صالحہ اس سلسلے میں غیر معمولی امتیازی شان رکھتے ہیں، جیسے ماں باپ کی خدمت ہے، خالہ کی خدمت ہے، نانی کی خدمت ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدمت اور حسن سلوک ماں باپ کی، کافر اور مشرک ماں کا بھی حق ہے۔ اگر ماں باپ کافر ہوں، مشرک ہوں، جب بھی ان کی خدمت کے لیے کہا گیا ہے ایک انسانی حیثیت سے، ہاں قرآن کے اندر یہ ضرور موجود ہے، اگر تمہارے ماں باپ تم کو غیر شریعت اسلامیہ کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں، حرام کی دعوت دیتے ہو، حرام کاموں کی، اس وقت ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ مفید باتیں اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔